پر اتارا گیا وہ سری لنکا میں ہے، جسے ایڈمز پیک کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لفظ آدم بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جو زبان کبھی قدیم ہندوستان میں بولی جاتی تھی، اور سنسکرت میں آدم کا مطلب ہے دی فرسٹ ون، دی اوریجنل، یا پہلا یا شروعاتی۔ یعنی آپ غور کریں تو دنیا کا پہلا نبی عرب کی سرزمین پر نہیں بلکہ ہند کی سرزمین پر اتارا گیا، اور ہندوؤں کی مقدس کتابوں جیسے رگ وید اور بھوشیہ پرانا کے چیپٹر 4-7 میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا اور جنت میں شیطان کے بہکانے کے بعد زمین پر اتارنے تک کا مکمل قصہ موجود ہے۔ اس لیے ہندو چاہ کر بھی حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے، اور حضرت آدم اور حوا کا یہ قصہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ اور کرسچنز کی بائبل میں بھی منو ان موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان تمام کتابوں میں موجود اس انفارمیشن کا سورس ایک ہی ہے۔ تاریخ کا اگر ڈیپلی مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہندو دھرم کے یہ وید کسی اور پر نہیں بلکہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام پر اتارے گئے تھے، اور ویدوں میں انہیں نوحہ یا بڑے سیلاب والا کہہ کر پکارا گیا تھا۔ کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا مکمل واقعہ ویدوں میں تفصیل سے موجود ہے، بالکل ایسے ہی جیسے یہ واقعہ قرآن پاک کی سورہ ہود اور بک آف جینیسس کے چیپٹر 7 میں درج ہے۔ اس کے علاوہ بھوشیہ پرانا کے چیپٹر 4-7 میں بھی اس واقعے کو کوٹ کیا گیا ہے کہ خدا نے اسے کشتی بنانے اور اس میں جانداروں کو سوار کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا طوفان آیا جس نے ہندوستان کی سرزمین پر زندگی کا نام و نشان ختم کر دیا۔ اگر آپ لفظ نوحہ یا نوح پر غور کریں تو یہ بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے کشتی والا۔ ہندوؤں کے پاس موجود ویدوں میں ایک اور دلچسپ بات لکھی ہے کہ سیلاب کے بعد جب دنیا دوبارہ آباد ہوگی تو میں ان ویدوں کو نافذ کروں گا، اور بالکل اسی طرح سیلاب کے بعد ان ویداز کو ہندوستان کی سرزمین پر نافذ کیا گیا، جو کہ اصل میں حضرت نوح پر نازل ہونے والے صحیفے یا ان کی تعلیمات تھیں، جن میں وقت کے ساتھ ساتھ رد و بدل ہوتی رہی، اور آخرکار یہ قوم آہستہ آہستہ بت پرستی کی طرف راغب ہو گئی۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوؤں نے چاہے لاکھوں بت بنا کر انہیں اپنے مندروں اور گھروں میں رکھا ہوا ہے، پھر بھی ان کی کتابوں میں ایک خدا کی عبادت یا یکتا پرستی پر بار بار زور دیا گیا ہے۔ جیسے اسلام میں اللہ کا پیغام پہنچانے والے کو پیغمبر کہا جاتا ہے، ویسے ہی ہندوؤں کے ہاں 10 اوتار کا کنسپٹ موجود ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ 9 اوتار اس دنیا میں آ کر جا چکے ہیں، اور آخری اوتار ابھی آنے والا ہے جس کا نام کلکی اوتار ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کلکی اوتار کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی جس میں وشنو کے 10ویں اور آخری اوتار کی تمام نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ہندوؤں کی کتاب بھگوت گیتا میں بھی کلکی اوتار کا ذکر موجود ہے کہ یہ دنیا کے کس خطے میں پیدا ہوں گے، کس گھرانے میں تشریف لائیں گے، اور ان کے والدین کون ہوں گے۔ تو کہا گیا ہے کہ وہ سنبھل کے کسی بڑے گھرانے میں جنم لیں گے۔ ان کے والد کا نام وشنو یشا جبکہ والدہ کا نام سومتی ہوگا۔ ناظرین، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سنبھل کا مطلب ہے امن کی جگہ، یا پانی کے کنارے امن کا مقام، یا ایسی جگہ جہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہوں، اور خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے جو امن کا مقام ہے اور جہاں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور جس بڑے گھرانے میں پیدا ہونے کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ عرب کا ممتاز اور با اثر قبیلہ قریش ہے، جس قبیلے میں نبی دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور عرب کا یہی گھرانہ مکہ کو کنٹرول کرتا تھا اور خانہ کعبہ کی چابیوں کا علمبردار تھا۔ بھگوت گیتا میں کلکی اوتار کے والد کا نام وشنو یشا بتایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے خدا کا بندہ، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہے، جس کا مطلب بھی اللہ کا بندہ ہی ہے۔ کلکی اوتار کی والدہ کا نام سومتی بتایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے امن والی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ ہے، جس کا مطلب بھی امن والی ہے۔
कल्कि अवतार के बारे में कहा गया था कि ये कलयुग में पैदा होंगे। कलयुग का मतलब है झूठ, जुल्म, बर्बरियत और अंधेरे का दौर। तो आज से 1400 साल पहले जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो उस वक़्त वो ज़मीन जुल्म और जबर और बर्बरियत से भरी हुई थी। इससे ज़्यादा और क्या कलयुग होगा कि बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। अब आप लोगों के लिए ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा कि कल्कि अवतार कौन है और इनका जिक्र हिंदुओं की किताबों में हजारों साल पहले से कैसे मौजूद है। नाजरीन, जब हज़रत आदम, हज़रत ईसा, हज़रत नूह और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदुओं की किताबों में मौजूद है और इनकी किताबों में यकता परस्ती या एक खुदा की इबादत की तलकीन की जा रही है, तो फिर ऐसे कैसा हो सकता है कि बिना किसी नबी या पैगंबर के इन तक ये बातें पहुंची हों। हिंदुओं के पास हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सहीफे वेदों की शक्ल में मौजूद थे, मगर वक़्त के साथ साथ वो अपनी असल शक्ल खो चुके थे, वरना हिंदुओं का असल मजहब भी दीन इस्लाम ही है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक पर इसीलिए हिंदुस्तान में पाबंदी आयद की गई कि उस शख्स ने हिंदू मजहब पर तहकीक की, बहुत से रेफरेंसेस इकट्ठे किए और लॉजिक से बात की और हिंदुओं की किताबों से ही दीन इस्लाम के हवाले दे देकर उन्हें दीन हक की तरफ बुलाया और वो अपने इस मिशन में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा। चूँकि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, सील ऑफ प्रॉफिट्स हैं और आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना, तो उनके बाद दीन इस्लाम की तबलीग की जिम्मेदारी आइम्मा कराम अलैहिमुस्सलाम और औलिया अल्लाह ने अदा की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे सूफी बुजुर्ग ने लाखों गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया। इसी तरह आज हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अल्लाह का पैगाम जहाँ तक हमारी सकत में हो पहुँचाते रहें। अगर कोई एक शख्स भी हिदायत पा गया तो हमारे लिए निजात का जरिया बन जाएगा। नाजरीन, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इस दुआ के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं कि आप खुश रहें, आबाद रहें और रहमत खुदाबंदी आपके घरों पर साया फ़िगन रहे। अल्लाह हाफ़िज़।